بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جس سے اپنے درگاہ سے راندہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو لڑکوں کے عشق میں ڈال دیتے ہیں، اللہ رحم فرمائے۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک طالب علم کی بری حرکت امرت پرستی پر مواخذہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہ مان لیا کہ تم نے کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کیا اور نہ نیت تھی، مگر ایسی صورت بھی کیوں اختیار کی جس سے تہمت لگے اور لوگوں کو شبہ کا موقع ملے اور تہمت کا موقع ملے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ مومن کے لیے جائز نہیں کہ اپنے نفس کو ذلیل کرے، یعنی اپنے نفسوں کو ذلیل مت کرو، یہ رسوائی تو سب سے بڑھ کر ذلت اور خواری ہے۔ تم لوگوں کو کیا ہو گیا؟ کیوں تمہارے قلوب سے خوف خدا اٹھ گیا؟ نامعقولو، تم کو اس کی قطعاً پرواہ نہیں کہ گناہ ہوگا، خدا ناراض ہوگا یا کوئی بڑا سن کر خفا ہوگا۔ مزاحاً فرمایا گو تم نے چھپانے کی بہت کوشش کی مگر معلوم ہو ہی گیا، اور اگر چھپ جاتی بات تب بھی بندے ہی سے تو چھپتی، مگر خدا سے تو دیکھ رہا ہے، اسی کچھ پرواہ نہ کی۔ خدا تو دیکھ رہا ہے، اسی کچھ پرواہ نہ کی، بندوں سے چھپا لیا۔ جیسے ایک صاحب نے حضرت کو عرض کیا کہ میرے اندر اتنی شرم ہے کہ جب میں گناہ کرتا ہوں کوئی بھی اس قسم کا تو میں دروازے کھڑکیاں بند کر کے پردے ڈال دیتا ہوں، مجھے بڑی شرم آتی ہے۔ پیارے شیخ نے فرمایا تم سے بڑا کوئی بے شرم بھی نہیں ہے، تو نے مخلوق سے شرم کی، اللہ سے شرم نہیں کی، یہ کون سی شرم ہے بھائی؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکات کی شرح مرقات میں فرماتے ہیں فإن حقیقت الحیا ان مولاک لا یراک حیث نہاک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں میں نہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں قرآن پاک سے، اللہ ہمارے ساتھ ہیں، پھر بھی ہم اس طرح کر رہے ہیں۔ کتنے بڑے نقصان، کتنے بڑے خسارے کی بات ہے۔ جیسے موبائل کو ہی لے لیں آپ، کسی کی نظر میں چھوٹی بات ہے، میری نظر میں بہت بڑی بات ہے۔ شاید کوئی ایسا دن ہو، اور یہ بھی سوچنا چاہیے خط وہی لکھتا ہے، ای میل وہی کرتا ہے جس کو اپنی اصلاح کی فکر ہے۔ جس کو اصلاح کی فکر نہیں وہ کیا معاملہ ہوگا؟ جن کو اصلاح کی فکر ہے اتنا آگے بڑھ چکے ہیں کہ اصلاح کرا رہے ہیں، تو کوئی ناراضگی تو ہے نہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا بھائی، بس ہو گیا، اب اس کی اصلاح کرانی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ زہر پھیلتا چلا جائے، پھر موت آ جائے گی، یعنی روحانی موت آ جائے گی۔ بعض لوگ جھجکتے ہیں کہ جی ہم ان کو بتا دیں گے تو یہ کسی اور کو بتا دیں گے۔ اگر فرض کر وہ بتا بھی دیا، ایک مثال ہے، حالانکہ بہت بڑا گناہ ہے یہ، اگر بتا بھی دیا فرض کریں تو عزت کس کے ہاتھ میں ہے؟ سیدھی سی بات ہے نا۔ اب جس کو جو بولنا ہے بولتا رہے، بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ بعض لوگ ایسے چالاک ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی، یہ بھی سن لینا آپ، یہ خاندانوں میں بھی ہوتا ہے، یہاں بھی ہوتا ہے، خاندانوں میں بھی ہوتا ہے کہ مجھے پتہ چل گیا اور اندازہ ہو جاتا ہے، وہ سامنے والا بولنے لگتا ہے، پھنس جاتا ہے۔ اسی طرح ایسا یہاں بھی ایسا بہت ہوتا ہے، جب دیکھا کہ اصلاح کرا رہے ہیں، کہا ٹھیک ہے، بہت خوشی ہوئی، اچھا اس کا مطلب جوانیاں برباد کرتے ہو، اور زیادہ تر تو یہی ہے۔ اب وہ سمجھتا ہے شیخ نے بتا دیا اور اس نے چکر بازی کی اور اس نے کہہ بھی دیا کہ ہاں بولنے کی ضرورت کیا تھی، ہاں بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور پھر بدگمانیاں کرا دیتا ہے۔ جیسے ایک آدمی تھا وہ چکر باز، وہ جو آتا ہاں مچھلی کھائی ہے، ارے واقعی اب شیاطین حمزات شیطان ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اچھا چائے رات کو اٹھ کر بھی تھی، اب وہ سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ غیب کا علم ہو رہا ہے۔ اللہ والے کو پتا چلا، کہا ہمت ہے تمہارے اندر؟ کہا ہاں آپ حکم کریں۔ کہا مجلس میں ہی کھڑے ہو جانا اور کہنا کہ آپ کا لینڈ پخانا ہے جی بیت الخلاء کے فلش پر کتنے بج کر کتنے منٹ کتنے سیکنڈ پر پہلا لینڈ نکلے گا۔ اس کی حالت خراب ہو گئی۔ اگر وہ کہتا ہے 8 بجے تو اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، اور اگر دست لگے ہوئے ہیں تو 8 کا انتظار ہی نہیں کریں گے، دست
اگر قبض ہے تو 10 بج جائیں گے زور لگاتے لگاتے. کہ یہ بہت گہرا سوال ہے, سوچ کر جواب دیتا ہوں. حجرے میں گیا, وہاں سے بھاگ گیا, کیا پٹائی ہوگی؟ یہ کون سی بات ہے جس سے آدمی مروب ہو جاتا ہے اور چکر میں آ جاتا ہے. بہرحال فرمایا کہ لوگوں کو غیرت ہی نہیں, حیا بھی نہیں. اب داخلے میں اس کی ضرورت ہوا کرے کہ طلباء جو یہاں پر آئیں, جو میزان فرما رہے تھے, ان کا نکاح اور بیوی بھی ساتھ لائیں. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ اچھی چیز دیکھنے کو جی چاہتا ہے, چنانچہ کوئی مکان حسین ہو اس کو دیکھ کر بھی دل خوش ہوتا ہے, کوئی باغ حسین ہو اس کو دیکھ کر جی یعنی دل خوش ہوتا ہے, کوئی کپڑا خوبصورت ہو اس کو دیکھنے کو جی چاہتا ہے. صحیح ہے, مگر لڑکوں کے دیکھنے کا یہ درجہ تھوڑی ہے. شرم تو تمہیں نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ چلو اٹھو یہاں سے نالائق, میں اس کے متعلق صحیح ذرائع سے اور تحقیق کر لوں, پھر تمہارے متعلق تجویز کروں گا. تم لوگوں کو ذرا خدا کا خوف نہیں. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ سب کے سامنے کیوں کہا. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے سامنے کیوں کہا, اور میری عزت خراب کر دی. عزت بڑھ گئی. حضرت نے فرمایا کہ شیخ حضرت مجدد کی اس میں بھی لکھا ہوا ہے, اثر کے بعد جو ملفوظات پڑھے جاتے ہیں, کہ شیخ وہ خائن ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دہ ہونا پڑے گا, جو سچ نہ کہے اور ڈر جائے. فرمایا جی ڈرے تو وہ جس کو مریدوں سے پیسے نکالنا ہو, ڈرے تو وہ جو مریدوں سے قرضے لیتا پھرے, ڈرے تو وہ جس کی یہ نظر ہو کہ اس کو کچھ کہہ دوں گا یا پیسہ بند کر دے گا, پھر لائٹ کا بل کون دے گا. مولانا آپ تو روزانہ ماشاءاللہ قریب بیٹھتے ہو نا, اب دور بیٹھتے ہو پھر نیند آ جاتی ہے. میں جگہ بنا دیتا ہوں, آپ یہاں آ جائیں. ماشاءاللہ آگے ہی تو آتے ہیں آپ, آ جائیں فکر نہیں کریں, آ جائیں. سونے نہ دیں گے تاب سحر تمہیں. شاباش شاباش, یہ تو بہت زیادہ قریب آ گئے ماشاءاللہ, شاباش. کوئی پریشان نہیں ہوگا, جب شیخ کہے نا تو آ سکتے ہیں. وہاں یہ حکم نہیں چلے گا کہ کوئی تکلیف پہنچے گی, کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی, انشاءاللہ سب خوشی ہوں گے. لیکن بیٹھنا اس طرح ہے, ایک تو شاید مولانا شاید دبے نہیں, یہ 80 گرام کا تو ہے بیچارہ, پھیل کے بیٹھ جائیں, پھیل کے. بہت جگہ آپ فکر نہیں کہ اس طرح تاکہ پیچھے نہ چھپے. موزمبیق میں ہم تھے تو وہاں سے مسجد دور تھی, انہوں نے گاڑی کا انتظام کیا ہوا تھا, 15-16 آدمی کی گاڑی کا انتظام کیا ہوا تھا حضرت کے میزبان نے. آج تک نہیں بھولتا. اب وہ 2002 کی بات ہے, غالباً 2002 کی بات ہے, آج تک نہیں بھولتا. کتنے برس ہو گئے. تو راستے میں جو ہے وہ ایک بوڑھے نے اشارہ کیا, مسلمان کم ہیں, اشارہ کیا تو انہوں نے دروازہ بڑا جو ہے کھول کر کا, دیکھیں کہ جگہ ہے نہیں, دبلے پتلے تھے. ایسے ہی لوگوں سے تو دین کا کام ہوتا ہے. پھنسنے لگے, یار مجھے کہیں بٹھا لو, 80 گرام کا ہوں, ایک کونے میں بیٹھ جاؤں گا. اور سب نے جگہ ایسے بیٹھی ایسے, یار میں 80 گرام کا ہوں, اتنا دبلا پتلا, کسی کونے میں فٹ ہو جاؤں گا. وہ اب تک یاد آتا ہے وہ, ماشاء اللہ. تو حضرت مجدد جو فرماتے تھے نا سامنے, اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. جو ہمارے شیخ ہیں حضرت مجدد کے وقت میں وہی چمکے جن کو ڈانٹ پڑی. ڈانٹ مانگنا نہیں ہے, ڈانٹ پڑ جائے تو واہ رے میرے شیخ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے صبح کے بعد چہل قدمی فرماتے تھے, اور فرماتے تھے اس وقت میں مجھے بڑے مال مل جاتے ہیں, آسمان سے عطا ہو جاتی. صرف 1 یا 2 لوگ ساتھ ہوتے تھے, اور گردن جھکا کر ذکر کر رہے ہیں. پھر کوئی بات یاد آ گئی تو خادم نے کہا حضرت درخت. حضرت نے سر اٹھایا, اور تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے, درخت تو دور تھا. اب بیوقوف, درخت تو وہاں ہے, ابھی سے تم نے کہہ دیا مجھے. دوسرے دن جو ہے وہ حضرت اسی طرح تھے, کہ حضرت درخت. حضرت سر اٹھایا, بالکل سر ٹکرانے والا تھا. کہ عجیب عقل نہیں ہے کہ اب اتنا دیر سے بتایا. حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کو آ کر بتایا, ہمارے شیخ بھی دیکھو, کل بھی ڈانٹ پڑی, آج بھی ڈانٹ پڑی. حضرت مجذوب اٹھ گئے, وہ گھوم کے فرمایا واہ رے میرے شیخ, واہ رے میرے شیخ, واہ رے میرے شیخ. یہ تربیت ہے, گھبراتے کیوں بھائی؟ ڈاکٹر آخر آپریشن کرے گا نہیں کرے گا, یا آپ کہیں گے نہیں, سرجن صاحب کو منع کر دیں گے. یہ عجیب راستہ ہے. ایک دفعہ چسکا لگ گیا نا, ایک بار چسکا لگ گیا اس کا پوچھنے کا, چاہے عمل نہ بھی ہو, لیکن ایک دفعہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی جب کرم فرمائیں گے تو اصلاح ہوگی. اس لیے کئی ساتھی بتاتے ہیں کہ ہم نے جیسے لکھنا شروع کیا نا, جیسے لکھنا شروع کیا, ارادہ کیا کہ وہ بات دل سے نکل گئی ماشاءاللہ.
ابھی ایک ڈاکٹر صاحب کل اتوار، پرسوں اتوار تھی شاید، پرسوں اتوار تھی، پرسوں یا کل اتوار، ارے مراقبہ کر رہا ہے، بیوی کی کوئی چیز بھولتے ہو؟ وہاں اصلاح صحیح ہوتی ہے جوتوں سے. ابھی بھی پرس یاد آ رہی ہے، پرسوں نہیں کہہ رہا، ابھی بھی کہہ رہا ہے پرس. آج پرس خریدنا ہے؟ ہاں ٹھیک. تو انہوں نے مجھے خط دیا، یا شاید غالباً کل ظہر میں خط دیا مجھے کہ اہلیہ کا خط ہے، اور انہوں نے کہا شیخ کو بتا دینا کہ جو مجھے اس خط میں نے لکھا ہے نا، وہ اتوار کی صبح کی مجلس میں مجھے جواب مل گئے. ایسے واقعات آپ نے کئی سنے بھی ہوں گے. اب بعض لوگ سادے ہوتے ہیں، وہ شیخ کو مقصود نہ لیتے، واہ بھائی ہمارے شیخ کو غیب کا علم ہو گیا. اور پاگل ہے، اپنا ایمان درست کرو. جو طالب ہے نا، وہ جو طلب لے کے آتا ہے، اللہ اس کی برکت سے بیان عطا فرماتے ہیں. اگر بچہ منہ نہ چلائے تو دودھ کیسے پیے گا ماں کا؟ ایسے ہی لگ گیا لیکن دودھ تو نہیں پی سکتا ہوں. تو اس لیے طالب کی طلب سے اللہ بھیک بیچتے ہیں. اور حضرت مجدد نے فرمایا دوسری وجہ یہ ہوتی ہے اللہ کی مدد کی کہ وہ اور قریب آ جائے اصلاح کے، اور ایک فکر لگ جائے، ایک فکر لگ جائے. جب فکر لگ گئی تو پھر فکر لگ گئی ماشاءاللہ. آج تو ایک ہی ملفوظ بیان ہوا. چلو یہ تو مختصر ہے. ان اہل عشق میں بعضے تو ایسے ہیں کہ ان کو لڑکوں کی طرف میلان ہوتا ہے، عورتوں کی طرف نہیں ہوتا، اور بعض ایسے ہیں کہ ان کو عورتوں کی طرف میلان ہوتا ہے، لڑکوں کی طرف نہیں، اور بعض کو دونوں کی طرف ہوتا ہے. اور یہ سب قسمیں نافرمان فساق کی ہیں، اور علامت اور انجام کے اعتبار سے یہ مرض سب امراض سے اشد ہے. بار بار آپ 3 دن سے سن رہے ہیں نا شام میں کہ صوفی اور سالک برباد نہیں ہوتا اور کی چیزوں سے، 2 چیزوں سے پھنستا ہے، ایک لڑکی اور ایک لڑکا. حسن کے اندر پھنس جاتا ہے، حساس ہو جاتا ہے تلاوت کی وجہ سے، ذکر کی وجہ سے، عبادات کی وجہ سے، اس کا تھرمامیٹر حساس ہو جاتا ہے. جن لڑکوں پر دوسرے کا دھیان بھی نہیں ہے، اسی پر زیادہ حملہ ہوگا. اس کو شیطان ایک آنے کو 16 آنا دکھائے گا تاکہ برباد ہو جائے. بعد میں شہوت جب اتر گئی تو کہ میں کہاں مرا تھا، پھر شہوت چڑھ گئی، پھر وہیں مر رہا ہے. فرمایا کہ یہ مرض سب امراض سے اشد ہے اور نہایت ہی خبیث، مبغوض اور مردود مرض ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو جائے اور انسان مردود ہو جائے. اس سے اجتناب کی سخت ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. ایسی ایسی باتیں میں کیا عرض کروں، نشان لگانے کے لیے میں نے پہلے دیکھ لیا تھا، تو کیا عرض کروں. بس دل چاہتا ہے یہی پڑھا جائے کیونکہ زیادہ اثر پڑتا ہے دل پر.